السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. So today inshallah we will discuss about a very important surah of Quran Majid, which is Suratul Kahf. Yes, today I have chosen this surah just because of in the past Friday I was just reciting the surah and I came across so many facts of the surah which I pointed out so that I can just share this thing with you all also, so that you also can just ponder upon these facts. I will not go into the details of those points, but I will just point out them so that you can, whenever you will just going to recite the surah, so you can also think about them and will try to just get into the tafsir of those points, inshallah. So the first thing is, in Suratul Kahf, we'll get to know about the very big fitna of all time, which will be the fitna of Dajjal. جو فرسٹ فیکٹ ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ دجال کے فتنے کے بارے میں. اللہ نے ایک بہت بڑی آنے والی مصیبت کے بارے میں ہم انسانوں کو اویئر کیا ہے، جو کہ ہے دجال کے آنے کا دن. سو یہ فرسٹ فیکٹ ہے. اینڈ جو سیکنڈ فیکٹ جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہ یہ کہ اس میں کچھ اصحاب الکہف کا واقعہ بیان ہے. کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایک خدا پر جو ایمان لائے اور اپنی اس ٹائم کی کیلس حکومت سے بچ کر، کیلس حکومت سے ڈر کر، ظالم حکومت سے ڈر کر وہ لوگ ایک غار میں چھپ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ ہمیں اس کیلس حکومت سے بچا لینا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں 300 ایئرس کے لیے سلا دیا، اور جب پوری حکومت نصارہ ہو گئی تب انہیں اٹھایا. تو یہ کافی لمبا واقعہ ہے. ایز آئی ہیو ٹولڈ آئی ول ناٹ گیٹ ڈیپ ان ٹو آل دا points, but I will just point out those things. So the third one which I have noticed is there is the waqia of two gardeners. اوکے، سو جس میں سے ایک گارڈنر جو تھا وہ بہت ہی ویلدی تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہت ہی، اس کا جو کھیت تھا اس میں بہت زیادہ انگور اور کھجور کے باغات سے مطلب وہ بھرا تھا، تو وہ بہت ہی ویلدی ہو گیا تھا. اور جو دوسرا آن دا ادر ہینڈ جو نیکسٹ گارڈنر تھا، جو دوسرا گارڈنر تھا، اس کا کھیت اتنا زیادہ پھلا پھولا نہیں تھا. اس کے کھیت میں اتنا سارا سامان اللہ تعالیٰ نے میسر نہیں کیا ہوا تھا، لیکن وہ بہت ہی اس کا توکل اللہ پاک کے اوپر بہت زیادہ تھا. تو وہ بھی ایک بری الگ اسٹوری ہے. تو یہ تیسری اسٹوری تھی. اینڈ دا فورتھ ون وچ آئی ہیو نوٹسڈ از موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے بارے میں. ان کے سفر کا پورا بیان ہے کہ وہ کیسے خضر علیہ السلام سے ملے اور جو سارے واقعات پیش آئے درمیان سفر میں. تو وہ ایک الگ اسٹوری ہے. اینڈ لاسٹلی وچ آئی ہیو فاؤنڈ از دا اسٹوری آف ذوالقرنین بادشاہ کی اسٹوری. اینڈ اس کے into that story there is a story of Yajuj and Majuj. So those were the 5 things which I have noticed into this surah, جو کہ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمیں جاننا، تاکہ ہم جو یہ ٹائم چل رہا ہے جو کہ بہت ہی ڈسیپشن کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں ہم اپنے آپ کو کیسے محفوظ کریں. وہ اس چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں ان سب چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس کے بارے میں یہ حدیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کوئی بھی فتنہ اتنا بڑا نہیں آیا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک. کوئی بھی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا بڑا فتنہ دجال ہوگا، یا جتنا بڑا دجال کا فتنہ ہوگا. تو دجال کے آنے کی خبر اس میں دی گئی ہے. تو ہمیں یہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا کیا چیزیں کریں، واٹ ٹو ایکٹ کرنا چاہیے، کیا کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے جس سے ہم اس فتنے سے بچ سکیں. اور دیر آر مینی حدیث ریگارڈنگ دس سورہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسٹارٹنگ اور اینڈنگ 10 آیاز حفظ کر لے گا اس سورہ کی، سورۃ الکہف کی، دیٹ پرسن ول بی ایبل ٹو اسکیپ فرام دا فتنہ آف دا دجال. And there is another hadith regarding the surah is ki the person who will recite this surah every Friday will be able to escape from the from the doomsday, and also that person will have a shine like a torch on the day of the judgment. So judgment ke din pe
اس پرسن کے ساتھ ججمنٹ ڈے کے دن پہ ایٹ دا ڈے آف دا ریزریکشن اس بندے کے ساتھ ایک لائٹ ہوگی جس سے وہ جو ہے اپنا راستہ آگے اختیار کر پائے گا. اور اسی کانٹیکسٹ میں اللہ نے دنیا کو یہ بھی کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. سورہ نمبر 57 آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے دیٹ دا لائف آف دس ورلڈ از نتھنگ بٹ ڈیلیوژن. یعنی اس دنیا کی لائف کچھ نہیں ہے سوائے دھوکے کے سامان کی. تو جس سینچری میں ان دا 21st سینچری وی آل آر لیونگ ان، جس سینچری میں ہم جی رہے ہیں اس سینچری میں ہمارے سامنے بے انتہا ڈیلیوژن اور ڈسیپشن ہے. جو دجال کا نیم ہی جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ دجل سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں دا گریٹ ڈسیپشن. کین یو انڈرسٹینڈ دا گریٹ ڈسیپشن؟ مطلب دھوکہ ہی نہیں، بہت ہی بڑا دھوکہ. مطلب ایسا دھوکہ جس میں آپ پھنس بھی جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا ٹل دا اینڈ، جب تک آپ ایسے پوائنٹ پہ نہ پہنچ جائیں جب صرف اور صرف بربادی ہی بربادی ہے. تو اس سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ دجال کے فتنے کے اندر پھنس چکے ہیں. تو ہم ایز اے مسلمان ہمیں کون سی چیزیں کرنی چاہیے؟ ایز آئی ہیو جسٹ ٹولڈ کہ ہم دیر از این حدیث آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں اسٹارٹنگ اور اینڈنگ 10 آیات آف سورۃ الکہف پہلے بات تو حفظ کر لینی چاہیے. اور میرے خیال میں جو سینچری چل رہی ہے اس میں سائنس جو سب سے بڑا رول پلے کر رہا ہے. مینس آج کے ٹائم پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جو آرٹیفیشلی ہو رہی ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے لیکن وہ ہو رہے ہیں. لائک سائنس از بینگ ایبل ٹو جسٹ مینس یہ تھنڈر اسٹارم ڈیولپ کر سکتی ہے اور آرٹیفیشیل رین اٹ کین ہیپن، ہے نا. تو سائنس تو اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ کسی بھی عام انسان کے لیے اس ڈسیپشن میں جانا بہت ہی ایزی ہے. تو وہ مومن ہی بندے ہوں گے کہ جو اس طریقے کے ڈسیپشن سے بچ سکے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ ایوری تھنگ وچ سائنس از ڈوئنگ از رانگ، بٹ فار نارمل پیپل لائک اس it would be very difficult to not get into such kind of deception. So اگر ہمیں اس طریقے کے ڈسیپشن سے بچنا ہے تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہی مقصد ہے صرف اس بات کو شیئر کرنے کا. میں کسی بھی ڈیٹیل میں نہیں گئی جسٹ بیکاز کہ مجھے ابھی خود ہی اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے اسٹڈی کرنا ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے میں اسٹڈی کروں گی ویسے ویسے جو فیکٹس میں نے آپ سے ڈسکلوز کیے اور اکارڈنگ ٹو می جو فیکٹس میں نے پوائنٹ آؤٹ کیے اس سورہ کے اندر، انشاءاللہ ون بائی ون آئی ول جسٹ گیٹ ان ٹو دوز فیکٹس آلسو. بٹ فار ٹوڈے اونلی مائی موٹیو آف جسٹ میکنگ دس ویڈیو واز کہ آپ لوگ اس بات پہ غور کریں کہ جو سب سے بڑا ڈسیپشن آنے والا ہے جو کہ ہے دجال کا ڈسیپشن، سو اس سے کیسے بچا جائے. اور اس سے بچے گا تو انسان تب جب اس کے بارے میں اس کو پتہ ہوگا. سو فار دیٹ یو نیڈ ٹو ریسائٹ سورہ کہف on each and every Friday for sure, and also try to hifz the starting and the ending 10 ayahs of it. Inshallah ta'ala will just meet into my next video, and inshallah till then just this is the دعا for all of us including me کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر طریقے کے دھوکے سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ علی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.